پاکستان کے حکمران اگر چاہتے ہیں کہ یہاں امن و امان ہو، اس کی بنیادی اینٹ یہ ہے کہ یہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا زر اور زور کی بنیاد پہ آئی ہے، ڈنڈے کے زور پہ آئی ہے۔ 23 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے باقاعدہ دہشت گردی کے نتیجے میں عمران خان کی پارٹی سے حکومت چھینی گئی ہے۔ یہاں جو آدمی بکتا ہے یا لوگوں کو خریدتا ہے، اسے پاکستان کی اس حکومت کی کتاب میں پاکستان کا وفادار سمجھا جاتا ہے، اور جو بکتا نہیں، جو سچی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے۔ آئین کیا ہے؟ آئین کاغذ نہیں ہے، آئین انتہائی قرآن کریم کے بعد آئین اس خطے کا مقدس ترین صحیفہ ہے۔ اس پہ ہم نے وعدہ کیا ہے، سب نے وعدہ کیا ہے، جرنیل نے، جج نے، پیر نے، ملا نے، تبلیغی نے، جماعت اسلامی نے، تمام پارٹیوں نے، کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے۔ پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آئین خود کہتا ہے کہ جو مجھے چھیڑے گا، جو میرے سے چھیڑخانی کرے گا، مجھے معطل کرنے گا، اس کی سزا موت۔ یہ آئین کہتا ہے۔ ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن آئین پہ ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یا آئین ہوگا، آئین کی پالازتی ہوگی، لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہیں سے داخلی اور خارجی سیاست پھوٹے گی، اور پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ ہمیں کسی فوجی سے، خدا گواہ ہے، ہمیں کسی فوجی سے، کسی جج سے، کسی عالم دین سے، کسی مخالف پارٹی سے کوئی شکایت نہیں۔ شکایت یہ ہے کہ یہاں ایک آئین ہوگا، ووٹ کی قدر ہوگی، ووٹ کی عزت ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا۔ یہاں 70 کروڑ میں ایک ووٹ خریدا گیا، اور عمران خان اور اس کی بیوی پہ الزام ہے کہ پتہ نہیں توشہ خانے سے تم لوگوں نے کون سی چیز لے کے فلانی قیمت پہ بیچ دی۔ جب تم 70 کروڑ روپے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 نہیں، 10 درجنوں آدمیوں کو دو گے، پھر عمران اور اس کی بیوی پہ یہ کیس، یہ خود عدالت کے نام پہ دبا ہے، یہ عدالت کے نام پہ دبا ہے، غلط ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے، کیا تھا؟ آئین کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر آدمی احتجاج کر سکتا ہے، ہر آدمی پارٹی بنا سکتا ہے، ہر آدمی اپنے اس کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں آیات بول رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ کا فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو برا بلا مت کہیں، لیکن مظلوم اگر کچھ کہہ دے، مطلب یہ اللہ مظلوم کو کوئی وہ کیا کرے؟ جب اس کی ظلم ہوگا وہ تو کچھ چیخے گا، چلائے گا، گالیاں دے گا۔ تو یہاں آپ اس آدمی کو، ایک آدمی خالی ٹک کا نشان، 1 سیکنڈ بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے ٹک کے غلط نشان پہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اگر محمود آپ کو ووٹ دیتا ہے صرف ایک ٹک کے نشان پہ، آپ 70 کروڑ روپے دیں گے اس کو۔ 70 کروڑ روپے میں سوات کا یہ ضلع کم سے کم 3 مہینے روٹی کھا سکتا ہے، کم سے کم۔ اس قسم کا نظام اگر کوئی چلانا چاہتا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، ہم نے اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، ہم نے آئین کی بحالی کے خلاف تحریک چلانی ہے، ہم نے آئین کی بھلائی کے لیے، لگتا یوں ہے کچھ وقت کے لیے یہ تحریکیں سسپینڈ اس لیے ہوئی تھیں کہ یہاں جنگ چھڑ گئی تھی۔ ابھی جنگی حالت میں آپ مرد آباد زندہ آباد کہیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا، کس کا ایجنٹ ہے، کیا کر رہا ہے۔ جنگ کا فیصلہ ہو گیا، جیسا بھی ہوا ہے۔ اب ہم نے آئین کی بحالی کے لیے تحریکیں چلانی ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے، لگتا یوں ہے کہ عید کے بعد ہر جمعے کو چترال سے لے کر
گوادر تک، سوات کے پہاڑوں سے لے کر کراچی تک ہر جمعے کے اجتماع میں ہم نے مسجد سے نکل کے 3-4 نعرے لگانے ہیں. آئین بحال کرو، انصاف کی حکومت بناؤ، یہ 47 نمبر کی حکومت فارغ، قیدیوں کو رہا کرو. یہ جمعے کے دن ہم نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں کم از کم 1 لاکھ سے اوپر مسجدیں ہیں. اگر 300 آدمی بھی ہر جمعے کو ہم نکلیں، 300 کم ہوں گے. سوات کے جمعے میں ہزاروں لوگ، میں آؤں گا جب بھی آپ کہیں گے اپنے گاؤں میں ظلم کے خلاف آواز. قرآن کریم نہیں، رسول اللہ مبارک کی حدیث ہے، افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ہے. یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. آپ سے صرف ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں دعا کریں. اگر ہم نے ظلم کے ساتھ معاہدہ کیا، ہمارا خون آپ کو معاف، بالکل معاف. جو ہمیں مارنا چاہے مار دے، لیکن ہم نے کھڑے ہونا ہے. کسی نے تو کھڑا ہونا ہے. ہم ایسے نام کے مسلمان ہیں. معافی چاہتا ہوں، معافی، توبہ. میں معافی چاہتا ہوں. ایسے کہتے ہیں مسلمان ہیں. کون سا اسلام؟ آپ ان لوگوں کی عظمت کو نہیں دیکھتے. ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسے انسان کے سامنے کھڑا ہوا کہ تو ظالم ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑا ہوا. ہم رانیزائی ملک کو، چکزائی ملک کو، کاکڑ ملک کو، حفظائی ملک کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. اور ہم ہر ایک کا یہ خیال ہے. مجھے تو پتہ نہیں، چونکہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں. گڑبڑ ہے ہمارے عقیدے میں. علماء کرام سے میری گزارش ہے، اس پہ کام کریں. ہمارا ایک چھوٹا میں وہ نام اس لیے لیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے گالی بھی دے پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں ان کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں. ہم ساری برائیاں کرتے ہیں سوائے شرک کے. اس معنی میں شرک، خدا کا شرک کے علاوہ میں معافی چاہتا ہوں. ہم ہر سود بھی ہم کھاتے ہیں. میں گناہوں کی لسٹ نہیں، ہم سب کرتے ہیں. آپ کا پتہ نہیں ہے. مجھے میرے علاقے میں میرا تعلق چکزائی قبیلے سے ہے. میں نے آج تک اس قبیلے میں نہ ایک مرد ایسی دیکھی ہے، نہ دیکھا ہے، نہ ایسی عورت دیکھی ہے جو یہ نہیں کہتی کہ ہم جنتی ہیں. سب ان تمام بدماشیوں کے باوجود جو ہم کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں. بس اللہ پاک کے دربار کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم سب نہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ایسے نہیں جائیں گے. جنت اعمال کے نتیجے میں، خدا کی وحدانیت ماننے کے نتیجے میں. مولانا ابوالکلام آزاد تو تمام مذاہب کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب کا ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کی وحدانیت ماننا اور نیک عمل کرنا. خدا میں نیک عمل کی توفیق دے. خدا ہمیں مظلوموں کا ساتھی بننے کی ہمت دے. خدا ہمیں ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت دے. یہ میری ابتدائی کلمات تھے. اگر کوئی غلط بات ایسی کسی کو بری لگی ہو، معافی چاہتا ہوں. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کی عقیدے کا واسطہ دیتا ہوں. اگر ہماری ان باتوں میں ایسی بات ہے جو اسلام کے مخالف ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم مانیں گے. اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں چالاکی ہے، منافقت ہے، ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو خدا ہدایت نصیب نہ کرے. معافی چاہتا ہوں اگر آپ ہمیں نہ کہیں. اگر ہماری باتوں میں ایسی کوئی بات ہے جو پشتوں کے قوانین کے خلاف ہے، بھی ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ پشتنوں دا دور لوی بوج وړل ګران کار دی. د کام ناتار په کام را ګرځي. دا که په 200 کس کېدلی، په 300 کېدلی، په 400 کېدلی، په 500 کېدلی، دا پښتونخوا ملي پارټي لري. خو موږ دا جرګه ځکه کوو چې ګرد کام دا ذمہواري واخلي چې د کام د ننګ په کار کې به سره ملګري کېږو. بیا که تاوان راځي که ګټه خیر دی. او که موږ ځان له یې روانه کړو، سهار یو بده پېښه ځي، وایي دا بدمر خلک وو، کام یې وسرو لمبو ته مخامخ. او خلک دومره ظالمان خلک دي، د ناکردک ګناهونو سزا موږ ته راکوي. د سوات رنګه د نه چې سواتیان دلته ډېر ناست دي، دا ټول یې په مخه کړه. وی درځئ په جون کې 400 و د مردان ګرمۍ ته برابر کړه. چېرته لاړ سم؟ ولې لاړ سم؟ ته لاړ سه
زه ستا په کلي کې غله ګورم و د خدای بختوره خدای جوړوند کا ما د کلي غل خو به زه درشه یم ته چې ما لرې کې ته څنګه پیدا کړې دا غل تا راوستلی دي ته د بابا یې دی ستا چاچا دی ولکه یا ته خوند پر واخې یا دی خوند پر واخې